دوسرا سوال ہے الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کی مختصر تشریح کر دیجیے۔ دیکھیے الرجال قوامون علی النساء جو ہے کہ آیت جو ہے، یہ جب یہ آتا ہے یہ لفظ جو ہے، اس کے لوگوں نے ترجمہ جو ہے عام طور پہ کچھ ہمارے مترجمین جو اردو میں ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے تو یہ کر دیا کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت غلط اس کے جو ہے مفہوم، اور یہ ہے صحیح بات ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی میں مرد کو قوام بنایا ہے، مگر قوام کا لفظ سنتے ہی مرد کو اپنی فوقیت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور عورت ہونے کی بنا پر فطری طور پر خود کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، اور یہ تلخ احساس اس کی شخصیت کو مستقل طور پر محرومی کا شکار رکھتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے اصل حقیقت کو پانے کی کوشش کریں، اور اسلام کے چہرے سے ان داغوں کو، دھبوں کو صاف کریں جو ہم نے اپنی کم علمی اور نادانی سے اس کے چہرے پر لگا رکھے۔ قوامیت کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے، قوامیت کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اور نہیں ہو سکتا ہے، حاکمیت کا نہیں ہو سکتا، اور نہ حاکمیت کا ہے۔ قوام کے معنی ہیں حفاظت اور مدافعت کرنے والا، کفالت کی ذمہ داری سنبھالنے والا، اور آئلی زندگی میں سربراہی کرنے والا۔ مرد کی جسمانی طاقت و توانائی اور معاش کے لیے اس کی دوڑ دھوپ کی صلاحیت متقاضی ہے کہ گھر کی چھوٹی سی ریاست میں مرد ہی کو قوام بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف دو ٹوک انداز میں اعلان فرمایا کہ آئلی زندگی میں مردوں کو قوام بنایا گیا، گھر کی ریاست انہی کی سربراہی اور نگرانی میں چلے گی۔ ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اس فیصلے اور قانون پر مومن مرد اور مومن عورت کو شرح صدر ہونا چاہیے کہ مرد کی سربراہی میں ہی یہ ریاست حسن و خوبی کے ساتھ چلے گی۔ اللہ ہی عورت اور مرد کی قوتوں اور صلاحیتوں سے واقف ہے، اور اس کا فیصلہ ہی سراسر حق ہے۔ مرد کو قوامیت کے مرتبے پر فائز کرتے ہوئے قرآن نے اس کے فیصلے قرآن نے اس کے فیصلے کے دو اسباب بتائے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی فطری اور جسمانی قوتوں کی بنا پر اس فضیلت کا مستحق ہے کہ اللہ نے بعض پر بعض کو فضیلت عطا کی ہے۔ قوامیت کے لیے مرد کی طاقت و توانائی، معاش کے لیے دوڑ دھوپ، اس کے لیے خوش دلی اور فطری آمادگی، حفاظت و مدافعت کی صلاحیت، نگرانی اور رہنمائی کی استعداد اور سوجھ بوجھ، ہم غور کریں تو ان پہلوؤں سے اللہ نے مرد کو ایک درجہ برتری عطا کی ہے، اور اسی لیے قوامیت کی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے۔ قوامیت فضیلت نہیں ہے، قوامیت تو فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ فضیلت تو وہ قوتیں اور صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے مرد کو دی ہیں، اور جن کی وجہ سے اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے ذمہ داری سنبھالنے والوں کو اس منصب کی فضیلت بھی قدرتی طور پر حاصل ہو جاتی ہے، حاصل ہوتی ہے، صحیح ہے۔ لیکن فضیلت کا حقدار انسان اسی وقت قرار پاتا ہے جب ذمہ داری کا حق ادا کرے، ورنہ وہ نکما اور معتوب قرار پاتا ہے، اور یہ کوتاہی مردانگی کے خلاف تصور کی جاتی ہے۔ قوامیت کی ذمہ داری سونپنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو ان صلاحیتوں سے نوازا ہے جو معاش کی دوڑ دھوپ کے لیے ضروری ہیں۔ قدرتی طور پر وہ یہ ذمہ داری سنبھالتا ہے، اور اس ذمہ داری کو کامل نشاط اور دل کی آمادگی سے انجام دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری کا ذوق بھی عطا فرمایا، اور اس کے لیے سوجھ بوجھ سے بھی نوازا ہے۔ اس لیے وہ اس فریضے کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی شخصیت کی تکمیل، اپنے وجود اور ساخت کا قدرتی تقاضا سمجھ کر نہایت خوش دلی، ذوق شوق اور لگن کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی دل پسند دولت اپنے گھر والوں پر فراخی کے ساتھ خرچ کر کے خوشی، اطمینان اور قلبی سرور محسوس کرتا ہے، اور اس عمل کو اپنے مرد ہونے کا ناگزیر تقاضا تصور کرتا ہے۔ مگر مرد کو قوامیت کے رتبے سے نوازتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ نہایت ہی فکر انگیز اور اعجاز بیان کے شاہکار ہیں۔ مرد کی قوامیت کا اعلان کرتے ہوئے اگر کوئی عام مصنف وجہ فضیلت بیان کرتا تو اس موقع پر اس کے الفاظ غالباً یہ ہوتے
کہ بما فضل اللہ الرجال علی النساء، وجہ اس کے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، مگر لطیف و خبیر اللہ نے جو علیم محیط علم محیط رکھتا ہے، کس قدر جامع اور درست نتائج کے حامل الفاظ فرمائے، ارشاد ربانی ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے مرد کو قوامیت کی جو فضیلت بخشی ہے وہ ہمہ پہلو اور کلی فضیلت نہیں ہے، بلکہ جزئی فضیلت ہے۔ قوامیت کے لیے جو اوصاف درکار تھے ان سے اللہ نے مرد کو نوازا ہے، اور اسی خاص پہلو سے اس کو فضیلت ہے۔ اس جزئی فضیلت کا سہارا لے کر مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ معاشرتی اور خاندانی زندگی میں ہر پہلو سے اپنی قوامیت اور بڑائی جتانے لگے، اور عورت بھی مرعوب ہو کر اس کو ہر پہلو سے صاحب فضیلت مان کر اپنے کو کمتر سمجھے اور دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ سنجی کرتی رہے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں قوامیت کے حدود کو جاننے اور اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق اپنے فکر و عمل کا خاکہ تیار۔ بے شک مرد قوام ہے، قوام کا قرآنی مفہوم اور مراد بھی ذہن میں تازہ رہنا چاہیے، اور اس پہ شرح صدر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو اعلان فرمایا وہی حق ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر کے اس کے مطابق آئلی نظام تشکیل دے کر ہی وہ پرسکون اور خیر و برکت والا معاشرہ وجود میں لایا جا سکتا ہے جو اسلام کو مطلوب ہے۔ لیکن یہ بات بھی کامل شرح صدر کے ساتھ جاننی چاہیے کہ یہ فضیلت صرف اسی پہلو میں مرد کو حاصل ہے۔ خاندانی زندگی کے بعد پہلو ایسے بھی ہیں جن میں بحیثیت ماں عورت کو برتری حاصل ہے، اور اس کا حق مرد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور ہم نے انسان کو تاکید ہدایت کی کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اولاد کو ماں اور باپ دونوں ہی کی خدمت کرنی ہے، اور دونوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بعد ان کا شکر گزار بن کر رہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی قرآن نے نہایت ہی جذبات انگیز انداز میں ماں کے بے مثال احسانات کا ذکر کر کے انسان کے اندرون سے نفسیاتی اپیل کی ہے کہ ماں کے ان احسانات کی بنا پر اس کا حق خدمت باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ انسان کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کے سلسلے ماں نے جو 3 احسانات کیے ہیں وہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھوڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ نیک برتاؤ کی تاکید کے بعد صرف ماں کے احسانات یاد دلائے گئے ہیں، حالانکہ باپ کے احسانات بھی ہیں، لیکن اس موقع پر باپ کے احسانات کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے۔ صرف ماں کے احسانات یاد دلا کر نہایت جذباتی اور نفسیاتی انداز میں انسان کے قلب و ضمیر کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ ماں کی عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر دلی جذبات کے ساتھ ماں کے تہرے حق کو نظر میں رکھ کر ماں کے ساتھ 3 درجے زیادہ سلوک کر کے ماں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کے ان اشارات کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے رسول نے ان کی ترجمانی یوں فرمائی ہے۔ نسائی کے علاوہ سیاہ ستہ کی 5 کتابوں میں اور ادب المفرد میں تھوڑے سے لفظی اختلاف کا یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کے خدمت کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری والدہ کا۔ صحابی نے پوچھا پھر کس کا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری والدہ کا۔ صحابی نے پھر پوچھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہاری والدہ کا۔ صحابی نے 4تھی بار پوچھا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح ہوگی۔